اور جب موت قبول کی تو قبر سے حشر تک ساتھ ہے، بچپنے سے جوانی تک ساتھ، برانی جوانی سے ادھیڑ عمر تک ساتھ، ادھیڑ عمر سے خاتمے تک ساتھ، اور قبر میں ساتھ، حشر میں ساتھ، جنت میں ساتھ۔ انہوں نے کہا اپنے بیگانے میں تمیز کریں، کوڈ ورڈ چاہیے، اس کو عربی میں کہتے ہیں شعار، یعنی علامتی لفظ، سمبل، جس سے پہچانے اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ یہ بات کیوں ضرورت پڑتی تھی؟ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے، جیسا آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں، کہ ہیلمٹ پہنا ہوتا تھا، ہیلمٹ پہنا ہوا ہو، چہرہ نظر نہیں آتا، چہرہ نظر نہ آئے تو بندہ پہچانے کس طرح؟ اس لیے اس وقت لفظ ایسا بولے جو آپس میں طے کیا ہوا ہو کہ کون سا لفظ بولے تو اپنا ہے، نہیں تو ڈز فارغ۔ مثلا احد شریف ہے، احد کا لفظ ہے، بدر میں احد کا لفظ ہے، کہ جنگ ہو رہی ہے کن سے؟ خدا کے منکروں سے، خدا کے ایک ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کے سامنے احد کہو۔ اچھا اب جنگ ہو رہی ہے مسلم الکذاب کے ساتھ، کہا یہ منکر مصطفیٰ ہے۔ پہلا نعرہ خدائی اس لیے لگا کہ منکر خدا سے جنگ تھی، اب یہ نعرہ مصطفی اس لیے لگے گا کہ جنگ منکر مصطفیٰ کے ساتھ ہے، جس طرح کے منکر کے ساتھ جنگ ہو نعرہ اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ کیا نعرہ ہونا چاہیے؟ اب جناب 13,000 آرمی ہے کل اسٹرینتھ جو جا رہی ہے، اور کون سے وہ صحابہ ہیں جو سرکار کی مجلس شورا کے ممبر پوری کیبنٹ جا رہی ہے، اس مجلس کے اندر مجلس شورا میں جو نہیں بھی گئے وہ بھی موجود ہے، جن کا فیصلہ پوری امت کے فیصلے کے برابر تھا، جنہوں نے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ کہا، پوری امت کو ماننا پڑا یہ خلیفہ ہے، فاروق اعظم کو خلیفہ مانا، پوری امت کو ماننا پڑا یہ خلیفہ ہے، جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ مانا، پوری امت کو ماننا پڑا یہ خلیفہ ہے۔ اسی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ یا محمد اپنے اور بیگانے میں تمیز کرنے کے لیے سمبل، نشانی، شعار کے طور پر کیا لفظ استعمال کرنا پڑے گا؟ یا محمدہ کرنا پڑے گا۔ کب جا کر کہا یمامہ میں، آپ گئے ہوں گے آپ کو بھی پتا ہوگا، میں جو اپنے طور پر گاڑی پر گیا ہوں، میں نے ایک رف اندازہ لگایا ہے جناب 1200 یا 1250 کلومیٹر بنتا ہے، اب اندازہ کریں کتنا دور ہے۔ اب اتنی دوری پر گئے ہوئے ہیں، سرکار کا مزار پاک مدینہ طیبہ میں ہے، اب ان کا یہ کہنا یا محمدہ البدایہ والنہایہ کے اندر کانا شعارہم یومئذ یا محمدہ، اس تاریخ ان کی علامت کیا تھی؟ اپنے اور بیگانے کی۔ واہ صدیق اکبر تیری ذہانت میں قربان۔ جس وقت کو اللہ پہ کہ سے کہ اپنا کونہ تو بگانا کونہ یا نہ نارا بارو پتہ لگی سے اپنا یہ بات اچھی طرح سمجھ آئی ہے نا؟ کہ یہ تو سمبل کے طور پر تھا، حاضر ناظر کے لیے تو کافی نہیں، بتاتا ہوں حاضر ناظر کے لیے بھی کافی ہے، اور سمبل پر کی گفتگو کرتا ہوں۔ یہ اس دن گفتگو نہیں کی تھی جب یہ بات میں نے پہلی مرتبہ ریفرنس کے طور پر کوٹ کیا تھا، تو سمبل کے مفہوم پر گفتگو نہیں کی تھی۔ اب اس طرح بھی سنو، سمبل کے بارے میں مولانا آپ سے استفتاء کرتا ہوں، کیا کوئی حرام کلمہ مسلمان کی پہچان کے لیے مقرر کرنا درست ہے؟ خاص کر اس وقت جب صفحے کارزار میں ہو کہ وہ لفظ کہتا جائے، تلوار لگے گردن وہ جا پڑے، خاتمہ اس کا اس کلمے پر ہو جائے، انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ حرام کلمہ کہہ کے موت آ جائے تو یہ موت مردود موت ہوگی یا اچھی موت ہوگی؟ اب صدیق اکبر کی طرف سے دیا گیا ہوا کلمہ ہے، سمبل ہی کے طور پر ہو، حرام کلمہ سمبل کے طور پر ہوتا ہے۔ آج ہم بھی تمہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ، سمبل کے طور پر، نشانی کے طور پر کہو، سننی ہے تو یا رسول اللہ کہتا ہے، اور بے ایمان ہے تو نہیں کہتا۔ یہ صدیق اکبر نے کہا ایماندار کی نشانی کیا، میں بھی کہہ دیتا چلو نشانی کے طور پر، وہی طریقہ کار صدیق اکبر والا اپنا لو، ایماندار کی نشانی مقرر کر لو، یا رسول اللہ کہتا ہے، بے ایمان کی نشانی مقرر کر لو، یا رسول اللہ نہیں کہتا۔ اب یہ میرا فیصلہ نہیں، صدیق اکبر کا فیصلہ ہے۔ بات سمجھ میں آنی چاہیے مولانا۔ اسی جگہ البدایہ والنہایہ کے اندر ایک حوالہ جو یہ بتائے گا کہ حاضر ناظر کے معنی میں ہے، کیا کیوں کہ یہ تو پہچان کے لیے، میں نے بھی ہیلمٹ پہنا، وہ آپ نے بھی پہنا، وہ پہچان ہی نہیں ہے، اس لیے سامنے آئے تو بولو یا محمدہ۔ لیکن حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ تو کمانڈر ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، ان کے ہاتھ میں تو جھنڈا ہے، تو اسلامی جھنڈا دیکھ کے نہیں پتا چلتا یہ کون ہے، اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے یا محمدہ؟ ہاں، البدایہ والنہایہ نے کہا جب گمسان کا رنگ پڑا،
मैदान के अंदर गर्दनें रक्स करने लगी, बाडियां फड़कने लगी, खून की नदियां बहने लगी। अब ऐसा मैदान कारजार ने पांसा पलटा कि खौफ है इस बात का कि मुसलमानों का खात्मा हो जाए। उस वक्त हजरत खालिद इब्न वलीद दौड़ के पहाड़ पर चढ़ के मदीना तैयबा की तरफ मुंह करके कहते हैं या मोहम्मद, अब बताओ यहां किसी के साथ तो आमने सामने हुए नहीं, मदीना तैयबा की तरफ मुंह है, उस वक्त पुकार रहे या रसूलल्लाह, अब जितनी हमारी ताकतें थी वो जवाब दे गई है, आप अपना वो स्पेशल केयर इस्तेमाल करें जो आपने कभी बदर में इस्तेमाल किया। आजर के माना में इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, वजह पूछ के बतलाओ। इमादुद्दीन इब्न कसीर तुम्हारा आदमी हमारा आदमी नहीं है, इब्न तैमिया का शागिर्द है। कहने को अपने आप को शाफी कहता है। बहुत सारे हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि वो हम्बली नहीं, वो मोहम्मद हुसैन साबी की किताब है, उसके अंदर देखें उसे तफसीर वल मुफस्सिरून, मोहम्मद हुसैन साबी, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मिस्री, जिसने कि तमाम मुफस्सिरीन का सर्वे किया है, उसके तफसीर वल मुफस्सिरून है, उसके अंदर उठा के देखें। ये हम्बली अपने आप को शाफी समझता है लेकिन अकीदे में तमाम तर पैरवी करता है इब्न तैमिया की। तो लिखने वाला अल-बिदाया व निहाया का वो है। अब जरा सोच के बतलाओ, लिखने वाला इमादुद्दीन इब्न कसीर हो और कहने वाला हजरत खालिद इब्न वलीद हो, झंडा हाथ में हो तो पहचान की तो अब उसकी जरूरत नहीं, पहचानने के लिए नहीं कह रहा। फिर रुख मदीना तैयबा करके की तरफ करके अकेला है, कोई साथी साथ नहीं है जिसके वार से डरते हुए कहा हो या मोहम्मदा, मदीना शरीफ की तरफ मुंह करके कहना या मोहम्मदा। इसका मतलब यह है कि जिस गरज के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था ना या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ज़ैनुल आबिदीन माबूस ऐदी ज़ालिमीन फिल्मों का अब ये मेरे पास तफसीर बयान है, लेकिन इस पर इसकी ये बहस छेड़ते वक्त तो आधे घंटे से ज्यादा वक्त लगेगा। ये मेरे पास तफसीर अजीजी है, जिनने कहा क़यामत के मैदान में जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के उम्मतियों पर गुफ्तगू होगी ना कि ये सच्चे नहीं है, सरकार पेश होंगे, मैं कहता हूं ठीक कहते हैं, मैं इनकी जिंदगियों को जानता हूं। इस जगह शाह अब्दुल अजीज साहब ने लिखा है सरकार हर उम्मती के हर हाल से वाकिफ है, अगर ये ना हो तो क़यामत में कहें मैं इसे जानता ही नहीं हूं। अब जानना नहीं शहादत कैसे देना है क्या ये गवाह बड़ा चंगा नेक लायक आदमी है, मगर ना क्या करना ना जानना करके जगह करना तो भी कोई पता नहीं, केड़ी बरादरी का नहीं पता, वो तो शहादत कैसे देना है। शहादत सफाई वो देता है जो जिंदगी के हर पहलू को जानता हो। ये इसमें तकरीबन आधा घंटा लगता है, लेकिन ये बात नहीं छेड़ता। इस जगह ये हुसैन अहमद साहब मदनी जो देवबंद के शेखुल हदीस हैं, उनकी किताब है, सफ़ा 61 है, शाबे साकिब है। ये कहते हैं जब कोई मुश्किल का वक्त आ पड़े तो अपने पीर का तसव्वुर करके दिल पर तवज्जो करे और शेख से राब्ता करे और मदद मांगे, शेख की रूह हाजिर हो जाएगी और मदद करेगी। अब मैं ये पूछता हूं कि अगर शेख को 1 करोड़ आदमी मुरीद हो उसके, आप एक गप्पा नहीं मारे संगियो, अगर शेख के मुरीद 1 करोड़ आदमी हो, करोड़ को भैया को वक्त की जरूरत पेश आ जाए, सारे ही राब्ता करें, वो किसकी तरफ जाएगा? कसब की तरफ जाएगा। तो कायदा पकड़ दिया उन्होंने, जब सब की तरफ जाएगा तो वो मुश्किल से क्यों नहीं पेश आएगी जो सरकार के हाजिर नाजिर होने में पेश आ रही है। वो हम मुरीद ब यकीन दानत करे हुए शेख मुकय्यद बैक मकान नेस्त, यकीन के साथ जाने के जो शेख की रूह है वो एक जगह कैद में नहीं है, बस हर जाके बाशिर करीब बाशिर या बैद, अगर शख्स शेख दूरस्त अम्मा रूहानियत है वो दूर नेस्त, अगरचे शख्सी तौर पर वो अपने मुरीद से दूर है लेकिन रूहानी तौर पर वो उससे दूर नहीं है। यही कहो ना सरकार के बारे में, चूंकि मोकम दानद जब इस बात को पूरी तरह जान ले, वह हर वक्त शेख रा बेयाद दारद शेख को दिल में याद रखे, वह रबत कल्ब पैदा आयत रबत कल्ब पैदा हो जाएगा, वो हरदम मुस्तफीद बहुत हर लम्हे उससे फायदा पहुंचेगा। जब ये हर लम्हे फायदा अलग उठा रहा है, ऐसे करोड़ों और मुरीद है, सबको उसी लम्हे फायदा पहुंचा, हजरत के झगड़ा क्या रह गया। ये तो पीर साहब की कैपेसिटी है,
پیر صاحب ساری دنیا کے ملائیں، سرکار کے فیضان کو آپ سمندر مانیں، کل ہوئے زمین کے ولیوں کا ایسا سمجھے چڑیا نے چونچ مار کے پانی لیا ہے سمندر سے، اس کی بھی کیپیسٹی جو ہے وہ نبی کی اس سمندر کے مقابلے میں چونچ کی کیپیسٹی زیادہ بنتی ہے لیکن ان کی کیپیسٹی کم بنتی ہے۔ کل ہوئے زمین کے اولیاء اللہ جو ہیں ان کے استفادے کو سب کو اکٹھا کیا جائے تو چڑیا کی چونچ کا والیوم زیادہ بنتا ہے بمقابلہ سمندر کے، اور اس کے مقابلے میں نبی کریم علیہ السلام کے فیضان کا والیوم زیادہ ہے۔ اگر کہتے ہیں چون مرید در حل واقعہ محتاج شیخ شود شیخ را بقلب حاضر آوردہ بلسان حال سوال کرد۔ ہاں جی کہتے ہیں امام غزالی نے اپنی طرف سے بات کی ہو تو بھی تو بات کرتا ہے، تم بھی تو بات کر رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ جس وقت کسی معاملے میں اسے کوئی الجھن پیش آئے شیخ کو اپنے دل میں حاضر کرے اور بلسان حال سوال کرد اور زبان حال سے سوال کرے، البتہ روح شیخ باذن اللہ پورا القاء خاد کرد، شیخ کی روح جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے دل میں بات ڈالے گی، جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو ڈالے گی کیا ہے؟ تو جو پیر صاحب ہو کر اس کو باخبر، اس سے باخبر ہو سکتے ہیں لاکھوں میلوں کی دوری پر، اور ایسے کروڑ مرید کو یک وقت ایسا کریں تو سب کا اسے پتہ ہو سکتا ہے، تو نبی کو اپنی امتیوں کا کیوں پتہ نہیں ہو سکتا؟ ایک کوئی منڈی باؤدین جہاں پہ تقریر سے رستے جو گوڈی گئی وہ ٹورنے میں سے جو لالے مجھے ادھر تو بڑی مٹھی جمجی لوگ چھولے پٹی پھر چڑی جس نے مجھے چھال ماری جو تھا نا چھولے باڑی کی پٹی نا ڈوری سے مڑی گڈی چلی گئی سر سے جٹ بیٹھے آپ گلا شن کے سوٹے مارن باریاں لاؤ وہ گورنمنٹ کو تنقید پہ کرنا یار وہ کا بھی گورنمنٹ ہوئی جی منٹ منٹ میں غور نہ کرے وہ کا بھی گورنمنٹ ہوئی جی منٹ منٹ میں غور نہ کرے، یہ تو عوام ان پڑھوں کو بھی پتا ہے وہ